اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید زادی کے طعام و قیام کا بندوبست کرنا۔ سید خاندان کے ایک صاحب بلخ میں رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی سادات میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں ان کو بیٹیاں دی تھیں۔ ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ حضرات اس کا فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب کی وفات ہو گئی اور اس بیوی اور ان صاحبزادیوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ سیدہ خاتون دشمنوں کے طعنوں کے خوف سے اپنی ان صاحبزادیوں کو لے کر بلخ سے سمرقند روانہ ہو گئی۔ جب یہ سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی ان بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ اس تلاش میں اس کا گزر دو مجمعوں کے پاس سے ہوا۔ ایک مجمع ایک مسلمان کے پاس لگا ہوا تھا جو اس شہر کا حاکم تھا، اور دوسرا مجمع اس شہر کے ایک بڑے مجوسی آدمی کے پاس لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس مسلمان حاکم کے پاس گئی اور اس کے سامنے اپنی قسم پرسی کا پورا حال بیان کیا اور کہا کہ مجھے آج رات کا کھانا چاہیے۔ اس مسلمان عالم نے کہا، پہلے میرے پاس اس بات کے گواہ لاؤ کہ تو واقعی سید زادی ہے۔ اس خاتون نے کہا، مجھے اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے اس کو بے رخی دکھائی، جس سے وہ بیچاری آگے چلتی بنی۔ اس سید زادی نے پھر اسی مجوسی شخص کا رخ کیا، اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور اس مسلمان حاکم کا بھی ماجرا کہہ سنایا۔ اس مجوسی نے اس سید زادی کی پریشانی سن کر اپنے اہل خانہ کو اس عورت کے ساتھ مسجد بھیجا اور اس وقت اس عورت کو بیٹیوں سمیت گھر لے آئے۔ اس مجوسی نے ان کے لیے گھر میں قیام و طعام کا انتظام کیا، نیز عمدہ قسم کے کپڑوں سے انہیں نوازا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان حاکم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس بات کے میرے پاس گواہ لے آ کہ تو مسلمان شخص ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، جب وہ سید زادی تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس سے کہا تھا کہ پہلے اپنے سید زادی ہونے پر گواہ لے آ، اسی طرح تم بھی پہلے اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لے آؤ۔ اس حال میں اس کی جان کو آ گئی۔ اس نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس سید زادی خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں چکر لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل گیا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ وہ اس مجوسی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو سید زادی خاتون ہیں ان کو میں اپنے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، 1000 سونے کی اشرفیاں مجھ سے لے لو اور وہ گھرانہ مجھے دے دو۔ مجوسی نے کہا، انہوں نے مجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں نے ان کو کھانا اور ٹھکانہ دیا ہے، اور اب تو میں اس مبارک گھرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کو اپنے پاس رکھنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ مجوسی کہنے لگا، جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ وہ کل جو تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے۔ اللہ کی قسم، میں اور میرے اہل خانہ گزشتہ رات اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم نے اس سید زادی کے ہاتھ پر اسلام نہیں قبول کر لیا۔ اور سنو، جیسا خواب تم نے دیکھا ہے ویسا ہی خواب میں نے بھی رات دیکھا،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا، وہ سید زادی اور اس کی صاحبزادیاں آپ کے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، محل تمہارا اور تمہارے اہل خانہ کا ہے، تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تمہیں ایمان والا ہی پیدا کیا تھا۔